أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، جیسا کہ مولانا یامین صاحب نے فرمایا کہ آج کوئی تقریر مقصود نہیں، مقصود ملاقات ہے، کیونکہ آپ حضرات مختلف جگہ پھیلے ہوئے، ہر ایک کے یہاں جانا میرے لیے مشکل ہے، تو کوئی ایسا اسمبلی پوائنٹ ہو جہاں آپ ذرا بھی تشریف لے آئیں، میں بھی حاضر ہو جاؤں اور سب کی ملاقات ہو جائے، یہ ایک مطلوب چیز ہے، اور اسی مقصد سے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ کوئی بات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، سورج کو چراغ دکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ جو سورج کو چراغ دکھاتا ہے والا ہے، اور میں کیوں والا بنوں؟ اس لیے کوئی خاص بات عرض نہیں کرنی۔ میں نے 2 جگہ سے آیتیں پڑھی۔ پہلی آیتیں اس سورت کی ہیں جو سورت عام طور پر آپ حضرات جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ الف لام میم السجدہ، یہ 21ویں پارے میں ہے، اور جو عام طور پر ائمہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں اس سورت کی آیتیں۔ ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات جانتے ہیں، پھر بھی ترجمہ کر لینے میں کیا حرج؟ قند مقرر، یہ تو محاورہ ہے، قند مقرر، مٹھائی کھا چکا پھر بھی لے ایک ٹکڑا اور کھا لے۔ قند مانے یہ جو کیلی ہے اس کی جمی ہوئی ٹکڑا سا آتا ہے، مصری، جس کو مصری کہتے ہیں، وہ قند ہے، اور میں حلوے اور مٹھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں قند۔ تو مٹھائی کھا بھی پھر بھی ایک ٹکڑا دے گا، بھیا ایک ٹکڑا اور کھا لے، مٹھائی کو مٹھائی کھانے میں کیا حرج ہے؟ تو اگر ترجمہ کر لیا جائے تو کوئی برائی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے نہیں فرمایا علیہ السلام، ہم بڑھتے ہیں اس لیے سانس توڑ کر کے الگ ہم نے کہا، البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، خاص کتاب تورات شریف دی،
الف لام عہد ذہنی، الکتاب خاص کتاب یعنی توراۃ شریف دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس نہ ہو آپ ادنا شک میں ان کی ملاقات سے، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، جلالین میں اور عام تفسیروں میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب بیت اللہ سے بیت المقدس جا رہے تھے براق پر، اس وقت بھی راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑی تھی اور حضور نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر بیت المقدس سے جب آسمانوں پر گئے اور نماز 50 فرض ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار حضور کو واپس کیا ہے کہ اللہ سے ریکویسٹ کیجئے کہ نماز کچھ اللہ پاک آپ کی امت کے لیے کم کریں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر بڑا احسان تھا۔ بہرحال اس وقت حضور کی معراج میں چھٹے آسمان پر بہت بار ملاقات ہوئی، تو اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے وہ واقعی موسیٰ علیہ السلام ہی سے ملاقات ہوئی ہے، اس سلسلے میں آپ کو ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یہ جلالین نے یہ تفسیر کی، لیکن ایک دوسری تفسیر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھو اس میں من لقائہ ہی ضمیر لوٹانی پڑے گی موسیٰ کی طرف، اور اگر ہم موسیٰ کی طرف لوٹانے کے بجائے الکتاب کی طرف لوٹا دیں، ضمیر کا مرجع اقرب ہوتا ہے، اقرب کو مرجع بنانا زیادہ بہتر ہے۔ فَلَا تَكُنْ، پس نہ ہو تو، یعنی خطاب اگرچہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، مگر مراد امت کے ہر فرد سے خطاب کرنا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر ایسا ہوا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی کہا اور طلقتم میں جمع حاضر کی ضمیر لائیں گی، یہ حکم امت کو دینا ہے۔ اذا طلقتم جمع حاضر کی ضمیر آئی اور خطاب یا ایھا النبی سے شروع ہوا، تو قرآن کریم میں ایسا کئی جگہ پر ہوا ہے کہ خطاب بظاہر حضور سے کیا جا رہا ہے مگر سنانا امت کو ہوتا ہے۔ بس اس امت کو سنایا گیا ہے، اور امت بھی امت اجابہ کو نہیں، امت دعویٰ کو۔ امت اجابہ مسلمان ہیں اور نن مسلم جو امت دعویٰ ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے۔ بس نہ ہو تو کسی ادنا شک میں الکتاب کے ملنے سے، ضمیر الکتاب کی طرف لوٹ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کتنی بڑی تھی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہوئے ہیں، پیچھے فرعون لشکر کے ساتھ غرقاب ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی آگے بڑھ کر وادی تیہ میں محصور کر دیے گئے ہیں، بنی اسرائیل مقید کے 40 سال اسی میدان میں رہو کہ باہر نہیں نکل سکو۔ تو 40 سال کا لمبا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مردم شماری کروائی کہ کل بنی اسرائیل کتنے ہیں، تو 6 لاکھ تھے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں
بولا 6 لاکھ اتنی بڑی امت ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کتاب دیں، کانسٹیٹیوشن دیں، جس کتاب کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی امت کو سنبھالیں۔ تو اگر یہ بات ہے اور واقعہ یہ ہے کہ 6 لاکھ کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ تورات کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم کے بعد سیکنڈ اہمیت کی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب دی ان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کتنی بڑی ہے؟ اگر آسمان کے تارے گنے جا سکتے ہیں تو حضور کی امت گنی جا سکتی ہے۔ اگر درختوں کے پتے گنے جا سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت گنی جا سکتی ہے۔ اگر زمین کے ریت کے ذرے گنے جا سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو گنا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی امت حضور کو دی گئی ہے، تو کیا اللہ نے اپنے حبیب کو الکتاب، خاص کتاب نہیں دی ہوگی؟ یہ کہا جا رہا ہے نن مسلموں سے، وہ نن مسلم جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یہودی کرتے ہیں، اور وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہود ہیں، مدینہ کے یہود ہی اعتراض کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 6 لاکھ امت سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الکتاب دی تھی، خاص کتاب دی تھی، تورات شریف دی تھی۔ تو حضور کی امت اتنی بڑی ہے، تو کیا اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کتاب نہیں دی ہوگی؟ ضرور دی ہے۔ لہٰذا تجھے اس مسئلے میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ابھی تھوڑا سا چھوٹا سا نقطہ باقی ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن کس کو دیا گیا ہے؟ انسانوں کو دیا گیا ہے۔ وہ آیا رسول اللہ ہے، صرف حضور کو نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم سب انسانوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب انسانوں کے کو یہ قرآن اترا ہے، لیکن وہ آیا رسول اللہ اترا ہے۔ قرآن میں اس کی صراحت ہے۔ وَأَنزَلْنَا، سورہ النحل میں آئے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف اتارا، آپ کے وایا بھیجا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ یہ قرآن لوگوں کو سمجھائیں۔ کون سا قرآن؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ واضح کرے آپ لوگوں کے لیے اس وحی کو، اس قرآن کو جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ بھی سوچیں۔ قیامت تک کے مسائل امت سوچ سوچ کر قرآن میں سے نکالے، یہی اجتہاد و قیاس ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ بات نکلی کہ در حقیقت قرآن ہدی للناس بنا کر لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، مگر وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ قرآن کی تبیین و تشریح کریں۔ اگر آسمان سے لٹکا دیا جاتا اور ہر ایک کے گھر میں قرآن پہنچ جاتا تو سمجھاتا کون؟ پر جب یہ ہوا تو اب پھر یہاں آئیے، فلا تکن، یہ مخاطب سے کہا جا رہا ہے، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، ہم نے تجھے بھی کتاب دی، خاص کتاب دی ہے، قرآن کریم تجھے بھی دیا ہے، تو نے جو اس سے ملاقات کی ہے، جو تجھے وہ قرآن کریم ملا ہے، اس میں تجھے ادنا شک نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کر، یہ اللہ فرماتے کہ ہم نے تجھے دیا ہے، تجھے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جلالین کی تفسیر تو وہ تھی، اور دوسری تفسیر یہ ہے، اس تفسیر میں خوبی یہ ہے کہ کلام کے جملے مربوط ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے معراج میں دیکھا تھا، اس کا یہاں تذکرہ بے جوڑ ہو جاتا، اور یہ دوسرا مطلب جو ہے اس میں ضمیر کا مرجع اقرب ہو جاتا ہے، اور اگلے سارے جملے
مربوط ہو جائیں گے. تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے الکتاب دی تھی اس کو ہم نے گائیڈ بک بنایا بنی اسرائیل کی. دیکھو جعلناہو کہ ہو کا مرجع تو الکتاب ہی کو بنانا ہے، موسیٰ نہیں بن سکتے. بس اگر لقائی ہی کا مرجع موسیٰ بن جائیں گے اور جعلناہو کا مرجع الکتاب ہو جائے گی تو انتشار ضمائر لازم ہے. پر بہتر یہ ہے کہ دونوں کا مرجع الکتاب کو بنایا جائے. اور بنایا ہم نے الکتاب کو یعنی توراۃ شریف کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما کتاب. یہ آدھا مضمون ہے، یہ آدھا مضمون ہے. اور قرآن کریم اس کا دوسرا آدھا فہم سامع پر اعتماد کر کے قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ باقی آدھا سمجھ لو. اللہ پاک نے انسانوں کو ذی عقل مخلوق بنایا ہے. اس کو بے وقوفوں کی طرح سے اللہ پاک انسانوں سے باتیں نہیں کرتے. جب اللہ نے انسان کو ذی عقل بنایا ہے تو عقل مندوں سے جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کو عقل مند بنایا ہے تو عقل مند سمجھ کر مخاطب بناتے ہیں. بس آدھا مضمون بیان کیا، آدھا خود سمجھ لو. وہ آدھا کیا ہے کہ تجھے جو کتاب دی ہے اللہ نے اس کو تیرے لیے ہدایت بنایا ہے. قرآن کریم جو حضور کے واسطے سے انسانوں کو دیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہدی للناس، لوگوں کے لیے اس قرآن کو رہنما کتاب بنا کر اتارا گیا ہے. یہ دوسرا آدھا پوشیدہ ہے، اسے سمجھو. اور قرآن میں اس کی صراحت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اور قرآن کے شروع میں جو ہدی للمتقین ہے اس کی وجہ ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں. ورنہ قرآن ہدی للناس ہے، سارے لوگوں کی، وہ مسلمانوں کی نہیں. ہدی للناس سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے. تو جیسے تورات کتاب ہدایت تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے. چنانچہ آج بھی یہودی اپنے مذہب کو عام نہیں کہتے، خاص کہتے. اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے اس کو خاص رکھتے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے جعلناہ ہدی لبنی اسرائیل. اور اس کا مقابل معادل سمجھتے ہو؟ اونٹ پر جب بوجھ باندھتے ہیں تو آدھا ادھر باندھتے ہیں آدھا ادھر باندھتے ہیں. تو یہ اس کا معادل ہے، یہ اس کا معادل ہے. تو اس کا یہ دوسرا معادل ہے وہ یہ ہے کہ جعلنا القرآن ہدی للناس. وہ خاص قوم کے لیے کتاب ہدایت تھی، قرآن تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت بن کر آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انبیاء آتے تھے. کہتے ہیں کہ صرف بنی اسرائیل میں 1,00,000 انبیاء ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ اسی تورات کی تبلیغ کرتے تھے. تورات شریف معمول بھی ہی رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک. انجیل بھی تورات کا ضمیمہ ہے. انجیل سے تورات منسوخ نہیں ہوئی، بعض احکام منسوخ ہوئے ہیں اور تو انجیل کو اس کا ضمیمہ بنا کر نازل کیا گیا ہے. تو گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تورات معمول نہیں تھی. پھر اس تورات کی خدمت کون کرتا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے. اور یہ قرآن جو لوگوں کے لیے راہ کتاب ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی خدمت کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خاتم النبیین، خاتم المرسلین نہیں، خاتم النبیین ہیں. انبیاء کا سلسلہ ختم. جب انبیاء کا سلسلہ ختم تو رسولوں کا آٹومیٹکلی ختم. بستی میں کوئی مولوی ہی نہیں رہا تو مفتی کہاں سے ہو؟ بستی میں کوئی مولوی ہی نہیں رہا تو مفتی کہاں سے ہوگا؟
جب کوئی نبی ہی آگے نہیں آنا، آخری پیغمبر سے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا تو آگے رسول کہاں سے آئے؟ رسولوں کی انتہا تو خود بخود ہوگی نبیوں کی انتہا سے۔ تو اب آگے زمانہ قیامت تک کتنا لمبا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا لمبا ہے۔ پھر اس قرآن کریم کو، اس کی خدمت کون کرے گا؟ قرآن کریم اس کا اگلی آیت میں جواب دیتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور گردانے ہم نے بنی اسرائیل میں سے، بنائے ہم نے بنی اسرائیل میں سے پیشوا، ائمہ امام کی جماعت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کی خدمت انبیاء کرتے تھے، مگر ایک نبی کیسے کام کر سکے گا؟ ایک چنا کیا پھاڑ پھونکے گا؟ اردو کا یہ محاورہ ہے، ایک چنا کیا بھاڑ پھونکے گا؟ لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ پہلے چنے بھوننے والوں کی دکان ہوتی تھی، جس کو چنے بھونوا نا، ایک دھڑی لے جا کر بھونوا لاؤ، 2 دھڑی لے جا کر بھونوا لاؤ، کھاتے تھے لوگ۔ تو چنے بھوننے والے کی مستقل دکان ہوتی تھی، اس کو بڑبھونجا کہتے ہیں۔ جو چنے بھوننے والا ہے اجرت لے، جیسے آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے ایسے چنے بھوننے والی بھی کھولے ہوتے تو بڑبھونجے کہلاتے۔ اور وہ جو چولہا بناتے تھے اور اس کو بڑا کڑھاؤ رکھتے تھے اور اس میں مٹی ڈالتے تھے، اس میں چنے ڈال کر بھونتے تھے، اس کو بھاڑ کہتے۔ اس بھاڑ کو جلانا پڑتا، نیچے آگ جلائیں گے، ریت گرم ہوگا تب چنا اس میں ڈالیں گے اور پھر بھون کر کے دیں گے اور اجرت لے گا۔ آٹا پیسنے والے کی جو چکی ہوتی ہے اس پر ایک آدمی گیہوں لے کر آیا تو وہ کہے گا کہ رکھ دے، ابھی چند آدمیوں کا اناج اکٹھا ہوگا تب میں مشین چلاؤں گا۔ ایک آدمی کے لیے وہ مشین نہیں چلایا کرتا، تو ایک ساتھ چنے کا ایک دانہ لے کر آئے کسی برت، پلیز بھون دو۔ تو محاورہ ہے کہ ایک چنا کیا بھاڑ پھونکے گا؟ ایک چنے کو بھوننے کے لیے کہیں بڑبھونجا بھاڑ جلاتے۔ تو ٹھیک ہے انبیاء خدمت کرتے تھے، لیکن انبیاء کتنے ہوں گے؟ 1 2؟ تو کیا بنی اسرائیل تو بہت بڑی امت بن گئی ہے۔ اس وقت 6 لاکھ تھے تو معلوم نہیں کتنے ہو گئے۔ ان سب میں 1 2 نبی کیا کام کریں گے؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ انبیاء اکیلے نہیں ہوتے تھے، ان کے ہاتھ پیر ہوتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھ پیر ہم نے بنی اسرائیل میں سے ائمہ بنائے۔ یہ ائمہ پیشوا انبیاء کے ہاتھ پیر ہوتے تھے، اور نبی کی سرکردگی میں یہ کام، دین کا کام چلتا تھا، تورات کی خدمت ہوتی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، یعنی صرف انبیاء کام نہیں کرتے تھے۔ صرف انبیاء کیسے کام کریں گے؟ وہ سرپرستی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ کام کرنے والے بنی اسرائیل میں سے ہم نے ائمہ چنے تھے، اور وہ ائمہ انبیاء کا ہاتھ پیر بنتے تھے، اور سب مل کر نبیوں کی سربراہی میں دین کا کام ہوتا تھا، تورات کی خدمت ہوتی تھی۔ اس میں کیا اشارہ کیا کہ حضور آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ائمہ تو ہم بنائیں گے۔ حضور کی امت میں سے، جیسے بنی اسرائیل میں بھی باوجود انبیاء نبوت جاری تھی، انبیاء موجود ہوتے تھے، پھر بھی ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے تھے، اور ان ائمہ کے ذریعے سے کام چلتا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں رہے گا تو ہم امت میں سے ائمہ بنائیں گے، اور وہ ائمہ حضور والا کام کریں گے۔ اس طرف اشارہ ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور کے بعد کام کیسے چلے گا؟ اسی طرح سے چلے گا جیسا بنی اسرائیل کے زمانے میں چلتا تھا کہ 1 2 نبی کی سرپرستی میں ائمہ بنی اسرائیل میں سے ائمہ بنائے کہ اللہ نے، ان کے ذریعے سے کام چل رہا تھا۔ حضور کے بعد بھی اللہ ائمہ بنائیں گے، ان ائمہ کے ذریعے سے کام چلے گا۔ ایک مقولہ لوگوں میں مشہور ہے اور اسے حدیث کے طور پر چلایا ہے کسی نے،
وہ مقولہ ہے علماء الامہ کا انبیاء بنی اسرائیل. اصل مقولہ یہ ہے علماء الامہ، اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یعنی جو ذمہ داری بنی اسرائیل کے انبیاء کی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ پیر ائمہ کے ذریعے سے انبیاء دین کا کام کریں، اب انبیاء بنی اسرائیل والی ذمہ داری اس امت کے علماء پر ڈال دی گئی. اس امت کے علماء کو وہی کام کرنا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے. ان علماء کو بھی اپنے ہاتھ پیر بنانے ہیں، اپنے ہیلپر بنانے ہیں، مددگار بنانے ہیں، اور ان مددگاروں کے ذریعے سے علماء وہی کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے. یہ کسی کا مقولہ ہے اور اس کی اصل عبارت یوں ہے علماء الامہ کا انبیاء بنی اسرائیل. اور اس میں علماء کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. جو ذمہ داری بنی اسرائیل کے انبیاء کی تھی وہی ذمہ داری اس امت کے علماء کی. مرتبہ نہیں بتایا گیا کہ جو انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے وہ اس امت کے علماء کا مقام و مرتبہ ہے. یہ مضمون نہیں ہے. رسپانسبلٹی، ذمہ داری بتائی گئی. پھر کسی نے اس میں یا بڑھا دی اور الف لام حذف کر دی. علماء و امتی، الامہ تھا اس میں سے الف لام حذف کیا، اس کے عوض میں یا بڑھائی تو آٹومیٹکلی حدیث بن گئی. جب یہ جملہ ہوگا علماء امتی تو حضور ہی فرمائیں گے، دوسرا کون فرمائے؟ یوں یہ آٹومیٹکلی حدیث بنی. یہ تصرف کرنے کی وجہ سے. اور موضوعات پر کتابیں لکھنے والوں نے صراحت کی ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. جب کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر یہ بات چلی کہاں سے؟ اس کو میں سمجھا رہا ہوں. اصل جملہ یوں تھا اور یوں ہو کر کے حدیث بن کر کے چلتا. بہرحال اس آیت کریمہ میں یہی جواب دیا گیا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر قرآن کی خدمت کون کرے گا؟ دین کا کام کیسے چلے گا؟ کہا اسی طرح سے چلے گا جیسا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سب کام کیسے کریں گے؟ جگہ جگہ ہزاروں مسجدیں ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کہاں نمازیں پڑھانے جائیں گے؟ ہم نے ان کے ساتھ ائمہ گردانے تھے بنی اسرائیل میں. پھر آگے نئے نبی مبعوث ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ائمہ گردانے تھے اور وہ سب مل کر کے تو آپ کی خدمت کرتے تھے. حضور کے بعد بس اتنا ہی فرق پڑے گا کہ نبی کی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی تو علماء خود سرپرستی کریں. ہم امت میں سے علماء ائمہ بنائیں گے اور وہ خدمت کریں گے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس ٹکڑے میں آپ ہی کی طرف اشارہ ہے. وہ ائمہ، وہ دین کے پیشوا آپ ہی حضرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو وہ مقام نصیب فرمایا ہے کہ امت میں سے ہمیں چوز کر لیا، منتخب کر لیا، برگزیدہ کر لیا، امامت اور پیشوائی کا مقام بنایا. اب قرآن اور دین کی خدمت ہمیں کرنی ہے. ہم اپنے ہاتھ پہ بنائیں گے، ہمارے بھی ہیلپر ہوں گے. ہم اکیلے ایک جنا نہیں باہر پہنچ سکتا، ہمیں بھی ہیلپر بنانے ہیں اور ہیلپروں کی مدد سے قرآن اور دین کی خدمت کرنی ہے. کس طرح خدمت کرنی ہے وہ بھی پورا فارمولہ قرآن نے دیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ وہ فارمولہ ہے یہدون بِأَمْرِنَا. بنی اسرائیل میں سے جو ہم نے ائمہ بنائے تھے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. یعنی جو تورات کی جو تفسیر ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان احکام کے مطابق وہ لوگوں کو لے کر چلتے تھے. یہدون بِأَمْرِنَا، رہنمائی کرتے تھے وہ لوگوں کی ہمارے حکم کے موافق. اس میں اشارہ ہے کہ حضور کے بعد جو پیشوا بنائے جائیں گے ان کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں، جو اللہ کا حکم ہے وہ ان کے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق لوگوں کو لے کر چلیں۔ تو یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وہ انبیاء کے ورثہ کیوں ہیں؟ جو حضور کے کام تھا اسی کام کو اسی نیک جبر لے کر کے یہ علماء چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو ائمہ جس طرح سے کام کرتے تھے اسی طرح سے اس امت کے علماء کو بھی کام کرنا ہے۔ ان کے ائمہ کام کرتے تھے یہدون بامرنا، اس امت کے پیشواؤں کو بھی کام کرنا ہے یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنی۔ پھر اس کے بعد میں الیکشن میں کون منتخب کیا جائے گا اور کس کو امام اور پیشوائی کا مقام ملے گا، تو فرمایا یہدون بامرنا لما صبر، جب برداشت کیا انہوں نے۔ صبر کا مفہوم لوگوں نے خاص کر لیا ہے کہ کوئی مر جائے تو رو مت، اس کا نام صبر کر دی۔ بے شک یہ صبر ہے، بے شک یہ صبر ہے، لیکن صبر کا مفہوم اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صبر کا مفہوم اس سے زیادہ کمپریہنسیو ہے، وسیع ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناپسند حالت پر اپنے نفس کو روکنا، تجھے یہ کام کرنا ہوگا چاہے تجھے پسند ہو یا نہ۔ صبر کے یہ معنی ناپسند ایک حالت ہے جو اسے ناپسند نہیں مگر وہ نفس کو روکتا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے چاہے تجھے پسند نہ۔ جیسے کوئی محبوب قریب ترین شخص کا انتقال ہو جائے تو نفس کیا چاہتا ہے؟ ماتم کریں، نوحہ کریں، روئیں دھوئیں، آہو بکا کریں، لیکن نہیں، اس نے نفس کو روکا کہ نوحہ ماتم حرام ہے، آہو بکا کرنا جائز نہیں۔ آنکھ سے آنسو بہاؤ یہ سنت ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن نوحہ ماتم آہو بکا رنتن کا رنت الشیطان، اسے حضور نے منع کیا ہے شیطان کی طرح سے آہو بکا کرنا۔ تو آدمی نے اپنے نفس کو روکا، اگر کہ جی تو اس کا چاہتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن نہیں، اس نے کہا شریعت نے منع کیا ہے، خاموش رہا، آنسو بہتا ہے۔ یہ صبر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ، اذان ہوئی، صبح آنکھ کھل گئی، نفس سے چاہتا ہے لمبی تان کر سوئیں چادر اوڑھ کر، بھینی بھینی ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، خوب نفس سے کہا اٹھ چل نماز پڑھ، مسجد میں چل۔ یہ صبر ہے۔ پر اسی طرح سے امت میں سے جب پیشوا چنے جائیں گے تو پیشوا ان لوگوں کو چنا جائے گا جو صبر کر سکیں، حالات کو انگیز کر سکیں۔ ایک بات کہوں، مولوی اللہ میاں کے یہاں سے 1500 اور 2000 کا فگر لکھوا کر آئے ہیں، سب جگہ۔ ہندوستان میں روپے میں یہ فگر ملے گا، برطانیہ میں پاؤنڈ میں یہ فگر ملے گا، امریکہ میں ڈالر میں یہ فگر ملے گا۔ 1500 اور 2000 یہی فگر لکھوا کر آئے ہیں۔ جب یہی فگر لکھوا کر آئے ہیں تو یہی ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اتنے میں گھر ٹھاٹ سے نہیں چل سکتا، چنانچہ جب مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھیجتے ہیں کہیں، کتنی تنخواہ ہے؟ 2، 2.5، 3 ہزار۔ اب وہ جا کر کے پڑھاتا ہے، چند سال رہتا ہے، شادی ہوتی ہے، 1 سے 2 ہوئے،
پھر جب 2 ہو گئے صغرا کبرا ملے تو نتیجہ کھٹاکھٹ نتیجہ آتا ہے، کیونکہ بہت سے گیٹ لوگوں نے بند کر رکھے، فیملی پلا نہیں، ہم 2 ہمارے 2، اور جس مخلوق کو دنیا میں آنا ہے اس کو تو آنا ہے، تو مولویوں کے دروازے کھلے ہیں، کھٹاکھٹ آ رہے ہیں، ہر سال میں ایک بچہ سالانہ آتا ہے، اللہ سالانہ لے جائے۔ تو جب 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، اب وہ 2000 2500 3000 ناکافی ہوتے ہیں، نتیجے میں اپنے اس مشغلے کو لات مارتا ہے اور دنیا کا کوئی ذریعہ اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھو صبر نہیں کر سکا، پیشوائی گئی، دیکھو پیشوائی، جس دن ہم ایک فاضل کو جو مدرسے سے گزشتہ سال فارغ ہوا ہے کہیں ہم بھیجتے ہیں، اس دن امام نہیں بنتا، کیا گڑبڑ ہے، مین بیسی میں گڑبڑ ہے، یہ ہمیشہ کی آواز لگاتا رہتا ہے، اور مجھے تو اس کی ضرورت بھی نہیں، اتنے آدمیوں کو تو میں بغل راؤنڈ کر کے مخاطب بناتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امام 2 4 5 سال میں نہیں بنتا ہے، 40 سال جب کام کرتا ہے، 40 سال جب کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور اللہ کے ہدایت کے مطابق لوگوں کو لے کر چلتا ہے، تب وہ 40 سال کے بعد گاؤں میں باپو نکال لو ضرور، قریب سب قریب ہے، ٹھیک ہے، کوئی قریب نہیں ہو، سب جگہ آواز پہنچی، گھبراؤ نہیں۔ اس نقطے کو سمجھو، 2 4 5 سال میں کوئی امام پیشوا نہیں بنتا ہے۔ جب کوئی آدمی 40 سال تک مسلسل کام کرتا ہے، شریعت کے مطابق لوگوں کو لے کر چلتا ہے، تو 40 سال کے بعد حضرت جی بنتا ہے، باپو بنتا ہے۔ مسلمان تو کہیں گے حضرت جی، اور ہندو کہیں گے باپو سلام، باپو سلام، ہندو سلام ماریں گے، باپو کہیں گے، اور مسلمان کہیں گے حضرت جی سلام، حضرت جی سلام۔ تو 40 سال کے بعد امام بنتا ہے، امامت 4 سال کے بعد نہیں ملتی، مگر یہ بندہ 40 سال تک صبر ہی نہیں کر سکا، 3 4 بچے ہوئے اور گھر کا معیشت تنگ ہو گئی، تو اس نے کام چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر دنیا کمانے کے لیے کوئی بھی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا۔ اور 40 سال تو کون لگا رہے گا جو اتنی تنخواہ پر صبر کر سکے گا؟ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے جو ائمہ بنائے تھے ان کو امامت کا مقام کب ملا تھا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تھا، جب انہوں نے حالات کو سہا تھا، برداشت کیا تھا، جب انہوں نے انگیز کیا تھا اپنے۔ دیکھو یہ جہنم بھرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، کسی کا جہنم خالی اللہ نہیں چھوڑتے، مولویوں کا کیوں خالی چھوڑیں گے؟ مگر آدمی میں صبر نہیں ہوتا، بے صبری ہو جاتی۔ باقی پیٹ بھرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، اور میں اپنے طلباء کو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو مال کیا کام کرتا ہے، 3 کام کرتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال ہے تو اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اور لوگ سیٹھ صاحب کو سلام ماریں گے، سیٹھ صاحب سلام، حالانکہ سیٹھ صاحب کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، وہ غریبوں کو دے گا کچھ نہیں، مگر کیونکہ سیٹھ ہے تو لوگ سلام عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ تو میں مولویوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا چاہے 2000 2500 3000 ہی تنخواہ ہے، مگر گاؤں میں سب سے خوش پوشاک مولوی ہو، گاؤں میں سب سے اچھا لباس مولوی ہی کا ہو،
اور مولوی کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان. اور مولوی اپنی وضع میں ہے تو گاؤں کا ہر آدمی رسپیکٹ کرے گا, سلام کرے گا. تو پیسہ یہ تین ہی تو کام کرتا ہے, اور کیا چاہیے. لیکن وہ جو گھر میں وزیر داخلہ آئی ہے وہ دماغ خراب کر دے, اور آدمی مجبور ہو کر کے لائن چھوڑ کر کے دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے. جب دنیا کمانے میں لگ گیا تو اب اس کو امامت کا مقام کہاں سے ملے گا. اب امامت کا پیشوائی, بڑائی, سربراہ, لیڈر, یہ مقام تو بہت دنوں کی خدمت کے بعد ملتا ہے, اور بہت دنوں تک خدمت کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. کاروبار کرنے والا ہے, کاروبار میں برکت ہوئی, ڈھیر لگ جاتا ہے. لیکن اس دین کا کام کرنے والے کے ہیں ایسا برکت کسی کسی کا ہو جاتی ہے, سب کے یہاں نہیں ہوتی. عام طور پر صبر کرنا پڑتا ہے. تو قرآن نے کہا ہم نے جو ان کو پیشوائی کا مقام دیا تھا یہ اس وقت دیا تھا لما صبر. پھر ایک سوال ہے کہ پوری زندگی تنگی میں گزار دی, ہائے افسوس. پوری زندگی تنگی میں گزار دی, ہائے افسوس. قرآن نے کہا ہائے افسوس نہیں, وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور وہ ائمہ ہمارے وعدوں کا انہیں یقین تھا. یہاں آیات سے مراد وعدے ہیں. یہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے وعدے ہیں. وہ وعدے اگلی زندگی میں پورے ہوں گے, اگلی زندگی میں پورے ہوں گے. آج ان کو یقین ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ بات نگاہوں کے سامنے پیش نظر رکھنے کی وجہ سے جو تنگی ترشی دنیا میں پیش آتی ہے برداشت کرتے ہیں اور دین کے کام میں لگے رہتے ہیں. جو کچھ ہو تنگی ترشی تو دین کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے وعدے کیے ہیں ان ائمہ سے اگلی زندگی میں جو پورے ہوں گے ان پر ان کو یقین ہے. ایک مولوی ہے دین کے کام میں لگا ہوا ہے, اولاد ہوئی, اولاد کو اسکول پڑھا رہا. یہ دلیل ہے کہ مولوی کو اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے. وہ اسکول کیوں پڑھا رہا ہے؟ اس لیے پڑھا رہا ہے کہ ہم نے تو زندگی تباہ کی مدرسے میں پڑھ کر اپنی اولاد کو کیوں تباہ کریں, ان کو اسکول پڑھا رہا ہے. اور یہ کیوں لگ رہا ہے مدرسے میں, اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں, اس لیے مدرسے میں چپکا ہوا ہے. لیکن اپنی اولاد کو اس لائن میں نہیں رکھنا چاہتا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہی نہیں. لیکن وہ شخص جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے جیسا بنانا چاہے گا, عالم بنانا چاہے گا, امت کا رہنما بنانا چاہے گا, یہ جانتے ہوئے کہ اس کے گھر میں 2 وقت روٹی نہیں ملتی ہے, مگر وہ اولاد کو دین پڑھائے گا. کیوں؟ اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. تو علامات سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے, کس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. یہ آیت کریمہ میں نے پوری کی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. آیت کی جمع ہے. ہمارے ذہنوں میں آیت کا مطلب صرف قرآن کی آیتیں, یہ مطلب بیٹھا ہوا ہے. اور زیادہ سے زیادہ ذہن وسیع ہوگا تو یہاں تک جائے گا کہ علامتیں, آیت بمعنی علامت, بس یہی 2 معنی ہمارے ذہنوں میں. میرے بھائیو, قرآن کریم میں آیت اور آیات مختلف معنی میں استعمال ہوا. یہاں بے آیاتنا سے مراد ہیں ہم نے جو قرآن میں ان سے وعدے کیے ہیں, ان آیتوں پر ان کو یقین ہے کہ اللہ کے یہ وعدے سچے ہیں, اور ہماری دنیا جیسے تیسے بھی گزر جائے گی تو اگلی زندگی ہمارے لیے شاندار ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امامت کے لیے چنا, پیشوائی کے لیے چنا. کوئی مسجد کے ذریعے سے خدمت کر رہا ہے, کوئی مدرسے کے ذریعے خدمت کر رہا ہے, کوئی کسی آرگنائز کے ذریعے سے خدمت کر رہا ہے, کوئی تصنیف و تالیف کے ذریعے خدمت کر رہا ہے. بہرحال اللہ کی خدمت کی بے شمار شکلیں ہیں.
کوئی ایک معین شکل پیشوائی کی نہیں ہے، بے شمار شکلیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام ہمارا ہی ہے، وہ رونگ کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین کا حضور اور صحابہ والا کام ہم ہی کر رہے ہیں، یہی غلط. ہاں یہ کہیں کہ ہم بھی حضور اور صحابہ والا کام کر رہے ہیں، یہ ٹھیک. لہذا ہم میں سے ایک مسجد کا امام ہے کہ میں امام ہوں، میں ہی امام ہوں، آیت کا مصداق میں ہی ہوں. نہیں، کہو میں بھی ہوں. ایک پڑھا رہا ہے، دین کی کتابیں پڑھا رہا ہے، وہ کہے کہ میں ہی امام. نہیں، میں بھی امام ہوں، اللہ نے مجھے بھی پیشوائی کے لیے چنا. ایک مصنف ہے، دین پر کتابیں لکھ رہا ہے. ایک آرگنائز ہے، دین کے مطابق لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. یہ سب ائمہ ہیں، قوم کے پیشوا ہیں، قوم کے بڑے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. ایک تبلیغ کر رہا ہے، ایک عالم ہے جو تبلیغ میں کر رہا، تبلیغ میں یہ بھی امام ہے. تو ہر ایک یہ کہے کہ میں بھی امام ہوں، یہ بھی امام ہے، یہ بھی پیشوا، یہ بھی پیشوا، یہ بھی پیشوا، یہ بھی پیشوا ہے. کیوں؟ یہ سب دین کا کام کر رہے ہیں. اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی حضور اور صحابہ والا کام کر رہا ہوں، تو صحیح نہیں. دیکھو ایک مثال سے اسے سمجھو. ہندوستان کا ایک ہیرا تھا، انڈیا کا نہیں، ہندوستان کا ایک ہیرا تھا، کوہ نور. وہ کوہ نور اب لندن میں ہے. جب یہ صاحب وہاں حکومت کرتے تھے تب وہاں سے اٹھا کر لائے، وہ لندن میں. اور اس کی کتنی قیمت ہے؟ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کی قیمت سے زیادہ اس ہیرے کی قیمت ہے، کہتے. اور اس کا وزن کتنا ہے؟ 700 گرام. 700 گرام کا وہ ہیرا ہے. یہ ہیرا ہاتھ سے گر گیا اور اس کے چھوٹے بڑے 7 ٹکڑے ہو گئے. تو کیا 7 ٹکڑے ہونے سے اس کی قیمت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ٹکڑے ہونے کے بعد بھی ان ٹکڑوں کی بھی قیمت ہے. لیکن کیا 1 پیس کوہ نور کی جو قیمت تھی وہ ان ٹکڑوں کی ہوگی؟ ہر ٹکڑے کی الگ الگ وہ قیمت ہوگی جو 1 پیس کوہ نور کی. بس اگر یہ ٹکڑے یہ کہیں کہ میں بھی کوہ نور ہوں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی ٹکڑا کہے کہ میں ہی کوہ نور ہوں تو غلط. اس مثال سے سمجھو کہ حضور اور صحابہ والا کام تھا وہ 1 پیس کوہ نور کی طرح سے تھا. وہ مبلغ بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ حاکم بھی تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ ریفارمر بھی تھے، سب کچھ وہی تھے. 1 پیس کوہ نور تھا. پھر زمانہ جب آگے بڑھا تو اس کوہ نور کے حصے ہو گئے. یہ تفسیر والے ہیں، مفسرین نے ایک شعبہ سنبھال لیا، ایک محدثین ہیں انہوں نے ایک شعبہ سنبھال لیا، ایک فقہاء ہیں انہوں نے شعبہ سنبھال لیا، ایک حکومت چلاتے ہیں انہوں نے ایک شعبہ سنبھال لیا، ایک جہاد کرتے ہیں انہوں نے شعبہ سنبھال لیا، ایک تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے شعبہ سنبھال لیا، ایک پڑھانے بیٹھ گئے ہیں تعلیم کا شعبہ سنبھال لیا. یہ وہ کوہ نور کے ٹکڑے. زمانہ جب آگے بڑھا تو کوہ نور کے یہ حصے ہوئے. بس ہر حصے کی قیمت ہے، لیکن 1 پیس کوہ نور کی قیمت کسی ٹکڑے کی نہیں. اور کوئی ٹکڑا یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی حضور اور صحابہ والا کام کر رہا ہوں تو رونگ. اور ہر ٹکڑا یہ کہے کہ میں بھی صحیح. یہ الگ بات ہے کہ کوہ نور کے جو 7 ٹکڑے تھے ان میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. چھوٹے کی قیمت کم ہے، بڑے کی قیمت زیادہ ہے. لیکن کون سا ٹکڑا چھوٹا ہے اور کون سا بڑا ہے یہ تو جب پردہ ہٹے گا اللہ کے یہاں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ کون سا ٹکڑا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، کس کی قیمت کم ہے کس کی قیمت زیادہ ہے. بہرحال یہ تو بات درمیان میں آ گئی تھی. اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا بزرگان محترم، آپ سب اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں. حضور کے بعد اللہ نے آپ سب حضرات کو امامت اور پیشوائی کے لیے منتخب کیا.
اور جب اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو رسپانسبلٹی بھی بتلائی ہے. یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں. اللہ کا کیا حکم ہے وہ آپ جانتے ہیں. میرے بھائیوں، میں کمپیئر کر رہا ہوں انڈیا اور امریکہ کو. ہمارے ملک میں منہجیت ہے، سب پورا اکثر ہندوستان حنفی ہے، اور ہر ایک حنفی جو امام ہے اور عالم ہے وہ بھی لوگوں کی رہنمائی اسی کے مطابق کرتا ہے. کیرل میں چلے جاؤ تو سب شافعی، وہاں جو امام ہے وہ سب امام شافعی علیہ الرحمہ کے مطابق رہنمائی کرتا ہے. بہرحال ہمارے انڈیا میں منہجیت ہے، اس لیے نو پرابلم، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں. یہ انڈیا کا حال آپ جانتے ہیں. میں پاکستان بنگلہ دیش کا نام نہیں لے رہا، وہاں بھی یہی صورت ہے. میں انڈیا کی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں کوئی دینی خرخشہ اور جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے چاند کا جھگڑا ہے، چاند کا جھگڑا ہمارے ہندوستان میں کچھ ہیں سر پھرے ساؤتھ میں جو سعودیہ کے ساتھ رہتے ہیں، باقی 99% انڈیا میں ایک منہاج ہے، ایک منہجیت ہے. حنفی سب حنفی ہیں، سب شافعی ہیں. حنفی کے بڑے دارالعلوم دیوبند ہے، شافعی کے بڑے فلاں مفتی صاحب ہیں. وہ جو مفتی صاحب کہیں گے سارے شافعی ائمہ وہی کام لوگوں کو بتلائیں گے، اور سارا ہندوستان دیوبند سہارنپور جو کہے گا وہی بتلائیں گے. ایک منہجیت ہے، ایک منہاج پر، ایک روش پر لوگ چل رہے ہیں، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ کے اس ملک میں یہ ملک چونچوں کا مربع ہے. یہاں سبھی لوگ ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، مودودی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، ایشین بھی ہیں، عرب بھی ہیں، افریقن بھی ہیں. سب کی نیچر الگ الگ ہیں. اگر پورے امریکہ میں جو مسلمانوں کی کمیونٹی ہے وہ چونچو کا مربع ہے، اور ہر مسجد اس صورتحال سے دو چار ہے. کوئی مسجد شاید ہی ایسی بچی ہوئی ہو جو اس صورتحال سے دو چار نہیں ہو. بس ہمارے انڈیا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں کیا کریں گے؟ یہاں بھی منہجیت جب تک اختیار نہیں کرو گے میرے بھائیوں، کنفیوژن ختم نہیں ہوگا. آپ حضرات کو منہجیت کرنی ہے، اور ہمارے یہاں تو بغیر کوشش کے منہجیت پیدا ہو جاتی. یہاں تو کوشش کرنی پڑے گی اور ایک لمبا زمانہ گزرے گا. ایک دم منہجیت نہیں پیدا ہو جاتی ہے. بگڑے ہوئی چیز کو، معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے ایک لمبا وقت گزرتا ہے. منہجیت ضروری ہے. منہجیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو پڑھ کر آئے ہیں، جس دین کو آپ صحیح سمجھ کر تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو اس منہاج پر لائیے. ایک بعض ائمہ سے میں نے یہ خیال سنا کہ بھئی ہمارے امریکہ میں تقلید نہیں چلتی، حنفیت نہیں چلتی، یہاں سب کی رعایت کر کے سب اوکے، یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے. بعض ائمہ یہ کہتے ہیں. میرے بھائیو، اگر حق بھی اوکے اور باطل بھی اوکے تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ کی امامت سے؟ کیا امامت ہوئی؟ قرآن تو کہتا ہے یہدون بامرنا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. اور اللہ کا حکم کیا ہے وہ آپ پڑھ کر آئے ہیں. آپ کا جو مسلک ہے اور جو آپ اپنے اساتذہ سے حاصل کر کے آئے، جس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں، آپ رو میں نہ بہیں، اس منہاج پر لائیں. دیکھو عقائد میں 73 فرقے ہیں. ان 73 فرقوں میں سے اشاعرہ، ماتریدیہ اور سلفیہ حق ہیں. ایک سلفیت ظاہریت ہے، وہ نہیں. ایک سلفیت اشعریت اور ماتریدیت کے مقابل ہے. تو علم کلام میں برحق
اشعریت، ماتریدیت اور سلفیت ہے، اور باقی جتنے علم کلام میں فرقے ہیں وہ سب راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، حضور اور صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جیسے معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، پتہ نہیں کون کون گزر گئے، اور آج یہ غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، سلفی نہیں ہیں، سلفیت کا لیبل لگایا ہے انہوں نے ظاہریت پر۔ ایک لطیفہ سناؤں، 1981 میں ہم حج کے لیے گئے پہلی مرتبہ، تو بمبئی کے میرے ایک ساتھی تھے، ہم دونوں کی بیویاں تھیں، ہم چار نے اپنا گروپ الگ بنایا اور الگ کمرہ لیے مکے میں، اور گئے تھے ہم شوال میں، پانی کے جہاز سے گئے تھے، اور شوال کے پہلے عشرے میں پہنچ گئے تھے، تو بہت دن رہنا ہے ہمیں وہاں۔ تو ہم نے دونوں ہماری بیویوں کو بٹھا کر یہ کہا کہ دیکھو بھائی، تمہیں لڑنا نہیں، حج میں جھگڑا ہوتا ہے عورتوں میں تو تمہیں لڑنا نہیں، کوئی کام تمہارا کرنے کو جی نہ چاہے تو ہم سے کو ہم کریں گے، اور بتلایا کہ دیکھو عورتوں میں جھگڑا دو چیزوں میں ہوتا ہے، کھانا پکانے میں اور برتن دھونے میں، لہذا تمہارا جی نہ چاہے برتن دھونے کو ہم سے کو ہم دھو دیں گے، تمہارا جی نہ چاہے کھانا پکانے کو ہم سے کو ہم پکا دیں گے، باقی تمہیں لڑنا نہیں۔ خیر زمانہ چلتا رہا، ایک دن دونوں نے ایکا کیا اور ایکا کر کے ہم سے کہا کہ آج ہم کھانا نہیں پکائیں۔ تو میرے جو ساتھی تھے، آدم بھائی ان کا نام تھا، انہوں نے کہا، آدم بھائی نے، تو مول صاحب کیا کریں گے؟ میں نے کہا ابھی کرتے ہیں، چلو۔ بازار گئے، لمبے لمبے وہاں پاؤ ملتے ہیں، ایک آدمی ایک پاؤ کھا سکتا ہے تو 4 پاؤ خریدیں گے، اور گوشت کا تو وہاں کوئی ٹھکانا نہیں، تو ایک دکان میں سے ہم نے مچھلی کا ڈبہ خریدا، پکا ہوا، اسے کھول کر گرم کر کے کھائیں گے۔ مچھلی کا ڈبہ خریدا تو اس پر لیبل لگا ہوا ہے مذبوح علی طریقۃ الاسلام۔ تو میں نے دکاندار سے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے بہت شاندار توجہ کی، اس نے کہا یہ کسٹم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں آفیسر جو سب جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا حلال کیا حرام، تو وہ کوئی بھی کھانے کا آئٹم ملک میں اس لیبل کے بغیر نہیں آنے دیتے، اس مجبوری میں یہ لیبل لگایا ہے۔ وہ شاندار توجہ کی، اس نے ملک کی عزت بچا لی۔ بہرحال مچھلی کے ڈبے پر یہ لیبل تھا، ہم لائے ڈبہ کاٹ کر کے ہم نے اس کو گرم کیا، اور ایک پلیٹ میں آدھا اور ایک پلیٹ میں آدھا، 2 پاؤ ان کو دیے، آدھی مچھلی ان کو دی، 2 پاؤ ہم نے لی، آدھی مچھلی ہم نے لی۔ ہم نے تو کھانا شروع کر دی، اب انہوں نے کھانا شروع کرنے لگا، ہمیں تو اچھا نہیں لگتا، تو ہم نے کہا بھئی یہ کوئی وعدہ نہیں تھا، ہم نے کہا کھانا پکا کر دیں گے، اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا ہماری ذمہ داری نہیں، اور ہم نے کہا کہ اگر اچھا نہ کہ لاؤ، تو نہیں کھایا انہوں نے، ہمیں دیتا، ہم سب کھا، ہمت کرو، اپنا حصہ بھی کھا گئے، ان کا حصہ بھی کھا گئے، جک مار کر کے پکایا اور کھایا، اور آئندہ کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں پکائے۔ تو انہوں نے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، انہوں نے ظاہریت پر سلفیت کا لیبل لگایا ہے، ورنہ سلفیت علم کلام کا ایک مکتب فکر ہے، اشعریت، ماتریدیت اور سلفیت، اور وہ برحق ہے، اور انہوں نے اس کو ظاہریت پر چپکایا۔ تو یہ جو اصحاب ظواہر ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، یا مودودی حضرات ہیں، یہ اس زمانے کے فرقے، یہ سب عقائد کی بنیاد پر فرقے بنے ہیں، عقائد کی بنیاد پر فرقے بنے ہیں، اور یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ صرف اشاعرہ، ماتریدیہ اور سلفیہ، یہ 3 ہی اہل حق کے 73 فرقوں میں سے یہ تین نہیں شمار ہوتے، یہ تینوں اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اشاعرہ، ماتریدیہ، سلفیہ، یہ ایک جماعت ہے، اہل السنہ والجماعہ۔ اور فقہ میں
عمل میں بھی بہت فرقے ہیں، اس میں سے اہل حق 4 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بس۔ اس کے علاوہ جتنے مکاتب فکر ہیں فقہ میں، جیسے شیعوں کی فقہ ہے جعفری، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے جعفری، یا ان غیر مقلدین کی فقہ ہے فقہ ظاہری، یا یمن کے شیعوں کی فقہ ہے فقہ زیدی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب فقہ ہیں غلط ہیں، گمراہ ہیں۔ صرف 4 فقہا کے ماننے والوں کی جو فقہ ہیں وہی حق ہے۔ بس یہ 4 نہیں ہیں، یہ 4 فرقے نہیں ہیں، یہ چاروں مل کر اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ بس آپ امت کو اہل السنہ والجماعہ کے منہاج پر لانے کی کوشش کریں، اور ایک دم نہیں لا سکیں گے، لمبا عرصہ گزارنا پڑے گا، بیڑی محنتیں کرنی پڑیں گی، تنگی توشی برداشت کرنی پڑے گی، گالیاں کھانی پڑے گی، معلوم نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے موقع پر جمع رہے اور حکمت کے ساتھ، لٹ مت مارو، حکمت کے ساتھ، اور اس طرح سے کہ بات دل میں اتر جائے، موعظت حسنہ، ایسی نصیحت کہ دل میں بات اتر جائے، ایسے دانش مندے سے حکمت کے ساتھ اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ منہجیت اس ملک میں بھی قائم ہو جائے گی، ایک منہاج پر لوگ آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ہی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے تو پھر اللہ حافظ، دین کا اللہ حافظ۔ یہ اس آیت کے یہدون بامرہا میں سے نکال کر یہ مضمون میں سمجھا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں کوئی بات کہنا میں اپنی گستاخی سمجھتا ہوں، اس لیے اس اشارے کو العقل تکفیہ الاشارہ۔ اب دوسری آیتیں لو، قرآن کی جو سب سے پہلی وحی ہے، آپ ذرا جانتے ہیں 5 آیتیں اتری، اس پہلی وحی میں 2 اقرا ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ دوسرا اقرا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلا اقرا ناخواندہ کو مخاطب بنایا گیا ہے، ناخواندہ ان پڑھ اس کو مخاطب بنایا گیا ہے کہ پڑھ، تیرے اس پروردگار کے نام سے، نام کی مدد لے کر، استعانت لے کر پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق۔ یہ جو علق خون بستہ ہے یہ انسان کی تخلیق کے 7 مرحلوں کا درمیانی مرحلہ ہے، اور ادھر کے 3 بھی مراد ہیں اور ادھر کے 3 بھی مراد ہیں، بیچ کا ذکر ہے۔ اور وہ 7 مرحلے 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں آئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، وہاں 7 مرحلے ہیں۔ ہر انسان مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے اللہ نے ست نکالا۔ وہ ست کیا ہے؟ خون۔ مٹی سے پیدا ہونے والی غذائیں کھائیں تو ان غذاؤں سے آدمی کے بدن میں، مرد و عورت کے بدن میں خون پیدا ہوا۔ یہ خون مٹی کا سلالہ ہے۔ پھر اس میں خون میں سے اللہ نے نطفہ بنایا، مادہ بنایا۔ یہ 3 مرحلے ہوئے، مٹی، دم اور نطفہ۔ نطفہ رحم مادر میں جا کر 40 دن کے بعد علقہ بنا، یہ 4تھا مرحلہ آیا، اور یہ بیچ کا مرحلہ ہے۔ پھر مضغہ بنا، بوٹی بنی، پھر بوٹی میں ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا۔ یہ 3 مرحلے ادھر ہیں، 3 مرحلے ادھر ہیں، اور بیچ میں 1 مرحلہ ہے۔ 7 مرحلوں سے انسان کو گزار کر ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 7 مرحلوں کے بعد ہم نے ایک نئی مخلوق بنا۔ کتنی بڑی عالی شان ذات ہے کہ انسان جیسی مخلوق۔ اب غور کرو میرے بھائیو، یہ 7 مادے بے جان مادے ہیں،
फलसफे की इस्तिलाह में जिसको मादा कहते हैं, ये सब मादे हैं, जो कोई शऊर नहीं है, कोई हयात नहीं है, कोई जान नहीं है। तो जो अल्लाह ऐसे 7 बेजान मादों से गुजार कर इंसान जैसी अक्लमंद मखलूक बना सकता है, वो जात अगर तू उसके नाम की मदद लेकर पढ़ेगा तो वो तुझे आलिम नहीं बना सकता। ये मजमून है कि मैं तो नाखानदा हूँ, पढ़ना मेरे बस का नहीं। अरे तू जिस मादे से बना वो मादे सब बेजान थे और उससे तेरे जैसी मखलूक अल्लाह ने बनाई है। तो अगर तू अल्लाह के नाम की मदद लेकर पढ़ेगा तो क्या वो तुझे आलिम नहीं बनाएगा? बनाएगा, जरूर बनाएगा। और ये जो पहला इकरा है, उस इकरा के मरहले से आप हजरात गुजर चुके। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह की मदद से आप हजरात नाखानदा, हम माँ के पेट से नाखानदा पैदा हुए थे और अल्लाह ने मेहनत करके हमने अल्लाह की मदद से पढ़ा और अल्लाह ने हमें आलिम बनाया। लेकिन इसके बाद दूसरा इकरा है। उस इकरा से अगर इकरा का लिहाज नहीं करोगे, उस इकरा से नहीं गुजरोगे तो तरक्की रुक जाएगी। दूसरा इकरा क्या है? इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तेरा परवरदिगार बड़ा सखी है। ये मत समझे कि मदरसे की जिंदगी में जितना इल्म तुझे हासिल हो गया बस अल्लाह का खजाना खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो अकरम है, वो बड़े पढ़ना है। ये खानदा का इकरा है और ये दूसरा इकरा है। ये उलमा का इकरा है और ये इकरा दूसरा है। और अंदाज़े बयान देखो कैसा बदला हुआ है कि पहले इकरा में तूने पढ़कर जो कुछ इल्म हासिल किया और ये मत समझ कि अल्लाह के इल्म का खजाना खाली हो गया, अब कोई इल्म नहीं रखा। नहीं, अब दूसरा इकरा शुरू कर। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़, तेरा परवरदिगार बड़ा सखी दाता है। लेकिन अब कैसे पढ़ना है? पहले इकरा और दूसरे इकरा में फर्क है। पहले इकरा में तो उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तह करना है। ये लफ्ज है तह, ते और छोटी है। कपड़ा तह करना, कपड़ा यूं मोड़ते हैं जिसको कपड़ा तह करना कहते हैं। तो उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब यूं घुटने मोड़कर तहियात में कायदे में बैठते हैं, इस तरह बाअदब बैठना है। ज़ानुए अदब तह करना है। बाल लोग इसको कहते हैं ज़ानुए अदब तय करना है, ये गलत है। तय तो रास्ता तय होता, मसाफत तय होती, तो ज़ानुए अदब तय नहीं होता है। ये सही लफ्ज़ है तह। ज़ानुए अदब तह करना है उस्ताद के साथ। और अब दूसरे इकरा में ये तरीका नहीं है। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, तेरा परवरदिगार वो है जो पेन से इल्म सिखलाता है। यानी अब तुझे पढ़ना है, गुजरे हुए लोगों ने पेन से जो किताबें लिख रखी हैं वो किताबें तुझे पढ़नी है। अब ये दूसरे इकरा का तरीका अलग हो गया। अब मुताला करना है, पेन से गुजरे हुए लोगों ने जो कुछ लिखा है उसको अब पढ़ना है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लाह ताला पेन के जरिए से भी सिखलाते हैं इल्म। पेन के जरिए से सिखलाते हैं यानी मुताला शुरू करते। अब किसी के सामने ज़ानुए अदब तह नहीं करने, दूसरे इकरा में तो ये मुताला करना। उस मुताले में ज़रूरत पड़े किसी उस्ताद से हेल्प लेने की ज़रूर ले, लेकिन अब बाकायदा मदरसे में रहकर पढ़ना नहीं है। अब तो तुझे घर में रहकर काम भी करना है और ये दूसरा इकरा शुरू करना है। लोगों ने, जो बुजुर्गों ने, गुजरे हुए लोगों ने कलम से जो कुछ लिखा उसका तुझे पढ़ना, मुताला करना। उससे क्या होगा? अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, मदरसे की जिंदगी में जो तूने नहीं जाना वो मुताले के जरिए से तुझे अल्लाह सिखलाए। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। मेरे बुजुर्गों, गुस्ताखी माफ, हमारे फुजला की फुजला ये दूसरा इकरा शुरू ही नहीं कर।
गुस्ताखी माफ। हमारे फौजला ये दूसरा इकरा शुरू ही नहीं करते, वो समझते हैं हम सब कुछ पढ़ चुके, हम फारिग हो गए। अरे फारिग तो बैतुल खला से होती क्या तेरा मदरसा तेरा बैतुल खला है कि हम फाजिल हो गए? अरे फजूल से भी तो फाजिल होता है, कूड़े कचरे को भी तो फाजिल कहते हैं। आते चार लफ्ज नहीं है और मैं फाजिल। ये जो दो तस्वूर हैं, फारिग और फाजिल, इन दो तस्वूरों ने हमारी तरक्की रोक दी और हमने दूसरा इकरा शुरू ही नहीं किया। दूसरा इकरा क्या करेंगे? सुबह अखबार पढ़ेंगे। और अगर किसी को कंप्यूटर पर उंगलियां मारना आ गया तो कंप्यूटर लेकर बैठ जाएगा, उंगलियां मारकर वो अखबार पढ़ेगा, वो अखबार पढ़ेगा, वो अखबार पढ़ेगा। तेरी जो लाइन है, उस लाइन से जो तुझे पढ़ना चाहिए वो तू नहीं पढ़। तेरी लाइन क्या है? याहदून बिअमरिना। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह के दीन के मुताबिक लोगों को ले चलना। अल्लाह के दीन के मुताबिक ले चलने के लिए पहले अल्लाह के दीन की पूरी हकीकत तुझे मुताला करके हासिल करनी पड़ेगी। मदरसों की जिंदगी में तो एक एबिलिटी बनाई जाती है, इस्तेदाद बनाई जाती है। मदरसे की जिंदगी में सारा सब कुछ नहीं पढ़ा दिया जाता। मेरे भाइयों, ये दूसरा इकरा शुरू न करने के नतीजे में हमारे मदारिस के फजला की तरक्की रुक गई, जो जहाँ है वहीं। और अगर ये दूसरा इकरा शुरू कर दे, चाहे 24 घंटे न करे, 4 घंटे रोजाना अहले हक की वो किताबें जो दीन के ताल्लुक से आपके लिए जरूरी हैं, उन किताबों का मुताला करो और फर मत पढ़ो, थोड़ा सा हिस्सा पढ़ो, गौर करो, कॉपी में उसे नोट करो, याद करो, साथियों के साथ मुज़ाकरा करो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। तो एक 25 साल के अंदर गाँव में, इलाके में तुमसे बड़ा कोई आलिम नहीं रहे। और अगर दूसरा इकरा शुरू नहीं करोगे तो पहले दिन जो तुम्हारा हाल था, 25 साल पूरे होने के बाद तुम्हारा हाल वही रहेगा। बस इस मुल्क के अइम्मा को, यानी दीन के बड़ों को दूसरी नसीहत ये करनी है कि भाइयों, दूसरा इकरा शुरू करो। तुम ही चांद तारे हो इन मुल्क के। तुम्हारे में से हर एक के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि बातिल के साथ आंखें मिला करके गुफ्तगू कर सके। गुफ्तगू लट न मारे, हिकमत के साथ, दानिशमंदी से इल्मी गुफ्तगू करे, इस अंदाज से बात करे कि सामने वाले के दिल में उतर जाए। ये सब करने के लिए आपको दूसरा इकरा शुरू करना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, मैं बहुत ही अफसोस से कहूँ कि हमारे फुजला चाहे कहीं हो, एशिया में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, दूसरा इकरा शुरू करते नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ हैं दूसरा इकरा शुरू करते हैं और वो चांद तारे बन जाते हैं, और दूसरे जहाँ हैं वहीं का वहीं रह जाते हैं। क्यों रह गए? दूसरा इकरा शुरू ही नहीं किया उसने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद मन सल्ला व साम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व क़ल्बन ख़ाशिआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन अमलिन ला युरफ़अ व मिन ऐनिन ला तदमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व तजावज़ अन सय्यिआतिना व तक़ब्बल हसनातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।